الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد من السلام. بہت سارے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اللہ کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہوا کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. انعام تو بے انتہا ہے، صبح سے شام تک نعمتیں ہی نعمتیں، بچپن سے بڑھاپے تک نعمتیں ہی نعمتیں. وہ جو کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اس میں بھی کوئی چیز دیکھتے ہو اللہ کی نعمت، اور ساتھیوں نے دیکھا تو ایک آدمی تھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پاؤں نہیں، اور آنکھیں غائب. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ساتھیوں سے پوچھا تو ساتھی سوچ میں پڑ گئے کہ اس کے پاس کون سی نعمت. فرمایا کھانا کھاتا ہے ہضم ہو جاتا ہے، پانی پیتا ہے تو پیشاب کر پاتا ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو ان نعمتوں سے باہر ہے، جن سے یہ نعمت چھین گئی. ہمارے جاننے والے ڈاکٹر صاحب انگلینڈ سے میڈیکل پڑھا، معلوم ہوا کہ آنت میں زخم ہے. ڈاکٹروں نے کہا اس کا تو ایک ہی حل ہے، یہ زخم ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی علاج ہو، جہاں آنت میں زخم ہے اس کو کاٹ کے ہم آنتوں کو صحیح ملا دیں گے. پھر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ پھر تکلیف ہے، معلوم ہوا کہ آنتوں میں زخم ہے، پھر کاٹ کے پھر ملا دیا، پھر تکلیف شروع ہو گئی، پھر کاٹ کر ملا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ حلق سے لے کر نیچے تک بس ایک نالی تھی سیدھی، جو منہ میں رکھیں گے وہ نیچے سے نکل جائے. ہم جس وقت انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے وہ بھی وہی تھے، ملنے کے لیے آئے تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ عمر مجھ سے زیادہ نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب یہ کیا؟ بے ساتھیوں پہ تھے، کہنے ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ پہلی بھی بات یا مصیبت ہے مشکل کم تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا. کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے
زبان پر رکھ لیتے، ورنہ ان کا کھانا کیا تھا کہ رات کو سوتے تو ڈرپ لگا لیتے، وہ جو ڈرپ کو کیا کہیں گے سمجھ گئے نا، اردو تو اس کی ضرورت نہیں، ڈرپ لگا لیتے اور پھر صبح اٹھتے وہ ڈرپ نکال لیتے اور پھر سارا دن کام کرتے اور پھر رات کو پھر یہ تھی زندگی۔ ابھی گزشتہ 2-4 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنی نعمتیں ہیں اس کا احساس نہیں ہے، مگر جتنی نعمتیں ہیں جتنا ان پر غور کر لیں ان سب میں سب سے بڑی نعمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہے، اس سے بڑی کوئی نہیں جس کی بہت زیادہ ناقدری کرتے ہیں۔ بھائی معمولات ہو رہے ہیں، چیز نہیں ہو رہا، اللہ کے بندے 100 دفعہ درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ حق آپ کو حق معلوم ہے نا، جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے پر فرض ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت فرض ہے، کس پر؟ اولاد پر۔ تو اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، کیوں؟ اس لیے کہ والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے، ایک کا حق دوسرے پر فرض۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچے کی دینی تربیت کریں، لہذا دوسری طرف یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کی دینی تربیت کی جائے، ورنہ کل پوچھ ہوگی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیل ہے اس کی، میں مختصر سی مجلس میں سب نہیں بیان کر سکوں گا۔ ان کے جو حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے ایک بڑا حق درود شریف کا پڑھنا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا کیا ہے؟ اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائیے، ہم یہ سفارش کرتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے کہ ہم اللہ سے ان کے لیے سفارش کریں۔ اور جی فون کر کے یا ملاقات کر کے کہتے ہیں جی معاملات نہیں ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا بزرگوں سے اہل اللہ سے تعلق اختیار کیا، کیسے سلسلوں کے اندر داخلے کا شوق پیدا ہوا کہ جو بنیاد ہے وہی نہیں ہو پا رہی۔ آگے تو بہت بڑھنا ہے، لیکن جو 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، جو قرآن پاک کے ایک پارے کی تلاوت، یہ مراقبہ 15 منٹ 20 منٹ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حقوق ہیں ان میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ آپ سب، جو ہم کہتے ہیں نا ہر وسلم دودھ پڑھا جائے تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی، پھر ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بس۔ درود شریف کا یوں، اس کا اب جو میں ترجمہ کر رہا ہوں سمجھیے گا، ہم پر ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہدی کو درود پاک کا ہدیہ مبارک روزانہ بھیجا کریں۔ ابھی سمجھ میں آئی؟ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کریں، اور ان حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ درود شریف۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں سفارش کرنا کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک پر تو رحمت بھیج۔ اور عجیب بات کہ یہ رحمت بھیجنا فائدے سے میرے لیے خالی نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھوں گا 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں، 10 درجے بلند ہوں۔ تو یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہوا ہم پر۔ کتنے انبیاء آئے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ بھی کسی نبی کی امتی، نبی کے ماننے والے رہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا اور انہوں نے اس کو نہ مانا۔ اور ہم مزید خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ان پیغمبروں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ ابھی وہ نعت پڑھ رہے تھے، کیا خوبصورت، ہم نے دیکھا نہیں
لیکن ہم ان پر ایمان لائے. کیا پتہ نہیں بن دیکھے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 باتیں ایسی ہیں، 5 خصوصیات ہیں جو اللہ پاک نے سارے انبیاء میں سے صرف مجھے دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 خصوصیات ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. پہلی، نصرت بالرعب، میری دھاک بٹھائی گئی. دھاک، کیسا روب دیا ہے، کیسا روب ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اس کے 1 مہینے کی مسافت، یعنی چلتے چلتے مہینہ گزر جائے، وہاں تک کا علاقہ اس کے رہنے والے لوگوں کے دل کے اندر آپ سسوں کا روب ڈال دیا جائے. آپ کہیں گے جب روب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تنگ کیسے کر دیتے؟ یہ تنگ دیکھا دیکھی میں تھا، اور یہ تنگ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم کی وجہ سے غلط فہمی کی بنیاد پر تھا. ورنہ حدیث میں آتا ہے آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ ابو جہل نے پکڑ لیے ہیں، مجھے دلوا دیں. دشمنی چل رہی ہے، مکہ مکرمہ کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی مدد کرنے والے. کہا چلو. جا کے ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا یا آواز دی، جو بھی زمانے کا دستور تھا. ابو جہل باہر نکلا، دیکھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا کیا بات ہے؟ کہا اس کے اونٹ واپس کر دو. دوسرا کوئی جملہ نہیں تبادلہ ہوا، دوسرا کوئی جملہ نہیں نکلا، اس نے بالکل شرافت کے ساتھ اس کے اونٹ واپس کر دیا. فرمایا انبیاء علیہ السلام کے جتنے نعمتیں اور جتنی چیزیں دی گئی ہیں، ان 5 چیزوں میں میری خصوصیت ہے کہ یہ اور کسی کو نہیں دی کہ مجھے دی. 1 مہینے کی مسافت پر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے دل کے اندر روب ڈال دیا. دوسری چیز، اللہ پاک نے میری امت کے لیے روح زمین کو حلال کر دیا، پاک کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. باقی موسیٰ علیہ السلام نہیں بھائی، مسجد بناؤ، مسجد میں نماز پڑھو، مسجد کے باہر نماز نہیں ہے. عجیب بات، مسجد میں نماز ہے، بس مسجد جاؤ گے پڑھو. لہذا فرعون نے کیا کیا، ساری مسجدیں ان کی مسمار کر دی. تو اللہ کا حکم آتا ہے وَجَعَلُوا بُيُوتَهُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ایسے ہی اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو، یعنی گھر میں مسجد ایک بنا لو اور وہاں نماز قائم. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے جہاں دل چاہے جگہ پاک پاؤ تو تمہارے لیے پوری زمین پاک ہے. اور ایسے ویسے نہیں، اتنی پاک ہے کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو اس پانی سے تم اس مٹی سے تم پاک ہو جاؤ. یہ اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا. سمجھ میں کچھ اس طرح بھی آتا ہے، خیال کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب تم گارے مٹی میں مت لگنا. بڑی بڑی مسجدیں نمازوں کے لیے بنا رہے ہو، اس میں مت لگنا. اصل تمہارا وقت نمازی بنانے میں لگنا چاہیے. کتنے 100 سال مغلوں نے حکومت کی اس انڈیا پر، برصغیر پر، صدیاں.
ایک بادشاہی مسجد وہاں ہے، ایک بادشاہی مسجد وہاں ہے، ایک بادشاہی مسجد وہاں ہے، اور ماشاءاللہ مسجد بادشاہ سلامت بنا رہے ہیں، اور نمازی اتنے صدیوں کے بعد بھی ہندو اکثریت، مسلمان اقلیت۔ اس بات سے کہ تمہارے لیے روح زمین، پوری روح زمین کو حلال کر دیا گیا، جہاں چاہو نماز پڑھو، اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ چاہا جا رہا تھا کہ تم اب مسجدوں پر محنت نہیں کرنا، مسجد بناؤ بہت اچھا ہے، لیکن تمہاری محنت کا اصل میدان اینٹیں گارے اور پتھر نہیں ہونے چاہیے، تمہاری محنت کا میدان انسانوں کے دل ہونے چاہیے تاکہ نمازی بنے۔ مجھے لاہور میں اس جگہ پہ جھگڑا ہوا، انگریزوں کا زمانہ تھا، اور کہا گیا کہ بھائی یہ قبضہ ہے وہ تو ہمارا ہے، لیکن اگر ہم نے مسجد فوراً نہ بنائی تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی جگہ۔ تو ماشاء اللہ لاہور کے جو جیالے تھے انہوں نے راتوں رات مسجد کھڑی کر دی، اس مسجد کا نام ہے مسجد شب بھر، ایک رات میں بنی۔ تو اسی زمانے کا شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز دوسرے انبیاء پر دیا گیا کہ آپ کی امت کے لیے روئے زمین کو حلال کر دیا گیا، اب جہاں چاہیں گے نماز پڑھیں گے، ان کی نماز مقبول ہے۔ تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جو اور امتوں کو عطا نہیں کی، اور نبیوں کو نہیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہوں، 5 چیز۔ تیسری چیز یہ فرمایا میری امت کے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا۔ پہلی امت کا کیا حال تھا؟ پہلی امت کا حال یہ تھا کہ جب کافروں سے لڑائی ہوتی، انبیاء کے دشمنوں سے جہاد ہوتا، ایک بات اس میں ذہن میں رکھیے، بہت ضروری بات ہے، لوگ ہمیں جہاد کے نام پر دہشت گرد کہتے ہیں، جب مکالمے کا جواب مکالمے سے اور تحریر کا جواب تحریر سے دینے والوں نے ثبوت پیش کیے کہ دیکھو تمہاری تورات میں یہ موجود ہے آیت جس میں جہاد کا ذکر ہے کہ لڑو، دیکھو فلاں جگہ پر فلاں یہ مقام پہ ہے کہ تم دشمنوں سے لڑو، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ کہنے لگے کہ یہ ہے تو ہماری مقدس کتاب میں، لیکن چونکہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، تم لوگ اپنی آیت پر عمل کرنے لگتے ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے۔ سب امتوں کے اندر تھا اللہ کے دشمنوں سے جنگ کی جائے، لیکن جب جنگ کے نتیجے میں فتح، اور فتح کے نتیجے میں مال غنیمت، وہ جو دشمنوں کا مال ہاتھ آتا اس کو پہاڑ پر رکھ دینا ہوتا تھا، آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، تو مطلب سمجھ میں آ جاتا کہ ہمارا جہاد قبول ہو گیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز عطا کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مال غنیمت ہے اس کو حلال کر دیا، کھاؤ پیو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، بعضوں نے یہ غلط بات لکھی ہے، جو جاہل، اتنا پڑھا لکھا جاہل، پتہ نہیں آپ نے کبھی لفظ سنا ہے؟ ہمارے یہاں مدرسوں کے اندر کہتے ہیں جہل مرکب، ایک وہ جاہل ہوتا ہے جو جاہل ہے، جانتا ہے نہیں تو جاہل، جہل مرکب وہ ہے کہ نہیں جانتا اور سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ تو بعض ایسے لوگ گزرے، بڑا نام ان کا، بڑی کتابیں، بڑی تحریر، بڑے لوگ ان کے پیچھے چلنے والے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت لکھ دیا کہ احد کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہاڑ سے نہ اترنا، تو جب دشمنوں کو شکست ہوئی
تو لوگ وہاں سے پہاڑ سے اترے اور وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے مشغول ہو گئے۔ اتنے میں خالد بن ولید پیچھے سے آئے کھائی کے اندر سے اور آ کر مسلمانوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور مسلمانوں کے ادھر سے بھی، اور سامنے والے جو بھاگ رہے تھے دشمن وہ بھی پلٹ گئے، مسلمان دونوں طرف سے بیچ میں پھنس گئے۔ اس سے نقصان بہت ہوا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے، میں پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بعض لوگوں نے مال کے شوق میں، مال کے حرص میں وہ جگہ چھوڑ، ایسے جاہل ہے۔ مفکر اسلام لکھتے ہیں بعض لوگ ان کے نام کے ساتھ۔ حالانکہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ مال غنیمت جمع کیا جاتا ہے، ایک جگہ اکٹھا کیا تھا پھر تقسیم ہوتا ہے، تو مال کا حصہ کیسے؟ جب سب اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع ہونا ہے تو ہم کیسے کہیں کہ فلاں لالچ میں چلا گیا؟ لیکن چونکہ قلم ہے اور ابھی پکڑ کا وقت نہیں ہے، وہ تو مرنے کے بعد ہے، لہٰذا چلے جاؤ جیسے چلاتے۔ خیر، عرض کر رہا تھا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز عطا کیا گیا کہ ان کی امت کے لیے جہاد کے بعد حاصل ہونے والا مال غنیمت اسے حلال کر دیا گیا۔ جب جمع ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد ایک طریقہ ہے، اس سے تقسیم کیا جاتا ہے ان لوگوں میں جو جہاد میں شریک۔ اب اس کا جو استعمال چاہو کرو، اس کو پہاڑ پہ رکھ کر کے آگ کے جلا جانے کا انتظار نہیں کرنا، استعمال کرو۔ اور چوتھی بات جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ شفاعت کبریٰ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑا۔ آپ کو تفصیل معلوم ہے، صرف اشارہ کر دیا کہ سارے لوگ جمع ہو کر کے آدم علیہ السلام کا، پھر وہاں سے کہا جائے گا نہیں میں نے نوح علیہ السلام، میں نے ابراہیم علیہ السلام، میں نے ایسا موسیٰ کے پاس، کرتے کرتے کہاں آئیں گے؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے ہاں ہاں یہ شفاعت میرے لیے، ولا فخری، میں اس پر فخر نہیں کرتا، میں غرور تکبر نہیں کرتا اس پر۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متواضع تھے، بہت متواضع تھے، اپنے آپ کو کبھی بڑا، اپنے آپ کو کبھی ایسا نہ سمجھا کہ میں تو اللہ کا ایسا پیغمبر۔ دو بڑے موقع تھے، ایک روحانی اعتبار سے اور ایک جسمانی اعتبار سے، جس پر بڑا فخر کر سکتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری کائنات کے مالک اور خالق نے خود عرش پر بلوا لیا۔ کائنات کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، اتنی بڑی عزت افزائی تصور کرے کوئی آدمی، اللہ رب العزت زمین سے اوپر بلاتے ہیں، یہاں تک کہ علماء نے بعضوں نے فرمایا اتنا جیسے کمان کے قریب، اور کیا ہوا، کیا باتیں ہوئی، بس اس کو اللہ نے یہ فرما دیا بس ہم نے جو چاہا اپنے بندے پر اس وقت بات کر، اللہ ہی جانتا ہے کیا باتیں۔ یہ محب حبیب کی بات ہے، یہ محب حبیب کی بات، کیا بات ہے۔ وہ موقع تھا یہاں اگر ماشاءاللہ نمازی بن جائے اور داڑھی بھی رکھ لے۔ ہمارے پاس وہاں مسجد میں ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ مولانا ماشاءاللہ کل جو ہے وہ عصر کی نماز میں امام صاحب نہیں آئے تھے، لوگوں نے مجھے امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا اس پہ فخر نہ کرو، اسی حساب سے کچھ بھی ہوگی۔ اتنا بڑا منصب، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی متواضع، اس بات پر کوئی اکڑ نہیں۔ اور دوسرا جسمانی اعتبار سے وہ جنہوں نے ساری زندگی تنگ کیا ان پر فتح ہو گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، روایت میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جھک جانے کی وجہ سے اونٹ کے گردن سے لگ رہی،
ولا فخری، ایسا 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 معاملہ ہوگا کہ وہ شفاعت میں اس وقت کی شفاعت کروں گا، کوئی دوسرا نبی اس وقت نہیں. اللہ پاک کا غضب اور جلال عروج پر ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور پھر اللہ کی حمد کو بیان کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اور وہ جو تعریف ہوگی اللہ کی وہ اللہ خود اسی وقت مجھ پر نازل فرمائے. جو تعریف ہوگی اس وقت اللہ مجھ پر نازل میرے قلب پر ڈالیں گے، اور میں پھر ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کروں گا. اور پھر اللہ کا ارشاد ہوگا ارفع راسک، ارے اٹھائیے اپنا سر، جو مانگا ہے مانگ لیجیے. شفاعت سے یہ وہ چوتھی چیز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائے کہ مجھے یہ چیزیں وہ عطا کی گئی جو دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئی. اور پانچویں چیز، اللہ رب العزت نے مجھے ہر سرخ اور سفید کے اوپر مبعوث کیا ہے، ہر کالے گورے کا نبی بنا کر. کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری انسانیت پر. وہ انسان افریقہ کا رہنے والا ہو یا امریکہ کا رہنے والا ہو، وہ کالے رنگ کا ہو یا گورے رنگ کا ہو، وہ پیشے کے اعتبار سے جس قسم کا بھی کام کرتا ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مجھے سب کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کیوں بھیجا گیا؟ بشیرا، بشیر بنا کر اچھی باتیں بتلاؤ اور ان کو بتاؤ کہ اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گے تمہیں جنت کی بشارت. ونذیرا، بعضوں نے ترجمہ نہیں کرا ڈرانے والا، اور بعضوں نے خوبصورت ترجمہ کیا ڈر سنانے والا. دیکھو اگر یوں کرو گے یوں کرو گے یوں کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائیں اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اور جہنم کی احوال ڈر سنانے والا. اللہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے اوپر نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو جنت کی طرف بلائے اور جہنم سے ڈرے. لیکن ساتھ یہ تو پانچ ہو گئے نا، بعض روایات میں ایک اور کا تذکرہ ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی تھوڑی بات کرنا اور اس کے اندر معنی کا سمندر، تھوڑی بات میں معنی کا سمندر بھرا ہو. یہ بعض روایت میں، ہمارا اکثر روایت میں پانچ. تو عرض کر رہا تھا کہ جب فرما رہے کافۃ للناس تو دوسرے مقام پر دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کم و بیش 30 دجال اور کذاب آئیں گے. بڑے چھوٹے موٹے تو بہت ہوں گے. دجال سمجھتے ہیں؟ دجال دجل سے بنا ہے. دجل دھوکا، فریب، دھوکا دینے والے، فریب کرنے والے. ہاں، اور دجال یعنی بہت زیادہ دھوکا دینے والے. کذاب، کس جھوٹ، کاذب جھوٹا، کذاب بہت جھوٹ بولنے والا. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، علماء جانتے ہیں یہ مبالغہ کا صیغہ. دجال، کذاب، 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب آئیں گے اور وہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کافۃ للناس، کافۃ للعرب تو نہیں کہا. عرب کے پاس تو اس سے بھیجا گیا کہ جتنے عرب ہیں وہ ان سب کو، یہ جتنے تیرے زمانے میں ہیں وہ سب للناس. اب انسانیت جہاں تک جب تک ہوگی اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا. اور اب جو اس کا دعویٰ کرے گا وہ کون ہوگا؟ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، دھوکے دے گا، فریب کرے گا، جھوٹ بولے گا، کہے گا میں تو مجتہد ہوں اصل میں. ہاں،
میں تو کون ہوں؟ مجتہد ہوں، اجتہاد سے باتیں کر رہا ہوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہے گا نہیں میں تو مسیح موعود ہوں، وہ مسیح، وہ عیسیٰ جس کا وعدہ کیا میں ہی تو ہوں۔ مسیح موعود، مسیح موعود کے متعلق تو ہاں قرآن میں آ گیا صاف واضح، کما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو نہ وہ قتل کیے گئے نہ ان کو صلیب دیا گیا۔ تمہیں شبہ پڑ گیا، ان کو تو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ مسیح موعود جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیے گئے، آسمان سے نازل ہوں گے، آپ تو ہمارے علاقے میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر باہر نکلے تو تعویلیں شروع کر۔ دجال، دھوکے پہ دھوکا، اب تک آپ مجتہد تھے، اب آپ کیا ہو گئے؟ مسیح موعود ہو گئے۔ اور تھوڑے سا آگے بڑھے، میں نبی ہوں، نبی اچھا، اب آپ نبی ہو گئے۔ جھوٹ پر جھوٹ، بہت زیادہ دھوکا اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا نبی۔ ہماری شریعت میں تو ہے کہ نبی آخری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہاں میں نبی ہوں، نبی ذلی ہوں۔ یہ نبی ذلی تو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی اور جگہ ہم نے اسلامی تعلیم میں پڑھا۔ نہیں، نبی ذلی، ذلی سمجھتے ہو؟ ذل سائے کو کہتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، ایسا نبی۔ کسی نے کہا ہم نے کہیں نہیں دیکھا یہ نبی ذلی، کہ نبی بروزی ہوں۔ بروزی ہوں کیا ہوتا ہے بروزی؟ پہلے بروزی، نبی بروزی وہ ہوا جو کبھی چھپ جاتا ہے کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے روپ میں قادیان میں ظاہر ہوئے۔ نقل کو کفر نباشا، نقل کو کفر نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پوری کوشش ہر لمحے ہوتی ہے، وہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ابھی ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی باقی ہے نہیں باقی ہے، تو کبھی فارم فلاں نکالتے ہیں، کبھی کوئی اور تبدیلی کرتے ہیں، کبھی وہ عدالت مقدمہ کر کے اپنے حق۔ ارے بھائی بالکل مضبوط، حضور صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہے۔ جہاں علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق لکھے ہیں اور وہاں یہ لکھا ہے کہ ان پر ایمان لانا حق ان کا حق ہے، ان کی اطاعت کرنا ان کا حق ہے، اور ان پر درود پڑھنا ان کا حق ہے، وہاں یہ لکھا ہے کہ ان کو خاتم النبیین ماننا ان کا حق ہے۔ جو ان کو خاتم النبیین نہیں مانتا، کل اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا جائے گا کہ تم نے ان کا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ اس لیے آج کے زمانے میں رواداری کے نام پر، رواداری کے نام پر ہم سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، چھوڑ دو کوئی بات نہیں، جیسے عیسائی ہیں جیسے یہودی ہیں تو ان کو بھی چھوڑ دو۔ یہ بھی نہیں، عیسائی یہودی اور ان مرتدین میں بہت فرق ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ذرا خراب سی مثال ہے اس لیے بس لفظوں میں ہی سمجھ لیجیے گا۔ میرے گھر کے برابر میں ایک کرایہ دار آ جاتے ہیں، دنیا بھر کی غلاظتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، سارے قسم کے جرائم اور گناہوں میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گھر کے باہر اپنا نام لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیجیے، آپ کو ہمارے پاس اتنی قوت نہیں کہ ہم آپ کو روک سکیں۔ برابر میں دوسرا ادھر پڑوسی آ جاتا ہے، وہ بھی اسی قماش کا، اتنا ہی بدماش، اتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا، لیکن وہ اپنے گھر کے باہر بورڈ لگاتا ہے میرے باپ کا۔ برداشت کریں گے؟ تم جو بھی ہو، تم میرے باپ کے نسبت کرتے ہو اپنے ساتھ، تو غصہ اور غیرت تو آئی گی نا۔ اس غیرت کو رواداری کے نام پر ہم سے ختم کیا جا رہا ہے، بالکل باغیرت ہے۔ یہ جتنی چیزیں چھوٹی چھوٹی چلائی جاتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم کھل کر کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے ایمان غیرت کہاں تک پہنچی ہے۔ اس لیے بہت مضبوط رہنا چاہیے، خصوصاً مسجد والوں کو، خصوصاً اللہ والوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا زمانہ، کسی نے کہا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں، اور ہاں اگر کسی کو میری نبوت میں شک ہے تو میں اس کو معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فتویٰ دے دیا فوراً، جو اس سے معجزہ طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا،
क्यों؟ इसलिए कि मौजूदा तो उस सूरत में तलब कर रहे हैं ना कि अच्छा अगर आप नबी है तो जरा मौजूदा दिखाइए, लो ये तो इसका मतलब तुम्हें खत्म नबूवत में शक है। जो नबूवत का दावा करने वाले से मौजूदा मांगे वो भी काफिर है। यह इमाम साहब रहमतुल्लाह का फतवा है, आज का फतवा नहीं है। इसलिए खूब मजबूत हमारे दिल में, चाहे हमसे कितना ही मीडिया और फलाना और हमारी जो अंग्रेजी तालीम है उसके नतीजे में इनके लिए नरम गोशा पैदा किया जाता रहा हो, हम सख्त हों कि इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर हर जिहाद में ये तलकीन थी कि जाओ पहले दावत दो और दावत देकर के उसको इस्लाम पर लाओ, और अगर वो न माने तो फिर क़िताल शुरू करो। जब सहाबा को भेजा गया कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ, कोई दावत नहीं, कोई दावत नहीं, जाओ और क़िताल शुरू करो। कैसा क़िताल, अल्लाहु अकबर। 20,000 इधर मुसलमान है, 40,000 वहां लोग, और 40,000 अरब वाले लोग, सख्त जान लोग। ऐसी लड़ाई 259 सहाबी शहीद हुए हैं, 259। कब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में 23 साल में जितनी जंगें हुई हैं उनमें तकरीबन 74-75 के करीब है। इनमें शहीद होने वाले सहाबा की तादाद 259, 59 में परेशान ना होना, 259, एक कम 60, 259। और ये मार्का, इसके अंदर 1200 सहाबा शहीद इस एक अकेले मार्के। लेकिन पीछे नहीं हटे, और 1200 में भी 700 हाफिज़ कुरान पर जान दिए। किस काम के लिए भाई? बस एक किताब है, बहुत जबरदस्त किताब है। जहां जहां ये दलील नहीं है खत्म नबूवत की, हमारा ईमान है, लेकिन इनके झूठ पर जो कुछ ये झूठ बोलता रहा है, इसके हर किताब से हवाला देकर लिख दिया है कि फलाना मौके पे इसने कहा मसीह मौद, फिर कहा मुत्तहिद का, फिर मसीह मौद का, फिर नबी का। ये लिखने के बाद जिन किताबों में लिखा उस किताब की फोटो कॉपी लगा दी है। किताब का नाम है सबूत हाजिर है, याद रहेगा, लेने की किताब है। इस किताब को हर आदमी एक नजर पढ़ ले, मजबूत हो जाए कि हम खत्म नबूवत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और ये शख्स कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। जहां जहां जो चीजें लिखी कि जी मैं 50 किताब जिल्दों पर किताब लिखूंगा अपनी नबूवत के बारे में, हाँ तो पैसे दो, पैसे चंदा दो ताकि मैं किताब छपवा सकूं उसके। 4 जिल्द हो गई, 4 जिल्द हो गई तो बस जब ने कहा नबी साहब आपने तो हमसे इतने पैसे लिए, 50 जिल्दों के, 4 के बाद कहने में लिख रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से 5वीं लिखी, उसको बता 50 और 5 में सिफर ही का तो फर्क है, ये हो गई 50। हमारे एक दोस्त हजरत की मजलिस, अगर आपको याद हो सुने, हजरत की मजलिस में मदीना मुनव्वरा में कहने लगे कि मुझे किसी ने कहा कि वो फलाने दुकान वाला जो है वो बहुत तंग करता है, वो कादियानी सारे बाजार में जो है ना वो ये अपनी कादियानियत की तशहीर करता है। तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा ये तब वो स्टेशनरी वाला था, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। कोई 50 रुपए का सामान ले लिया और उसका हिसाब करो, उसने हिसाब किया, हिसाब करके 50 रुपए, कहने मैंने 5 रुपए निकाल के दिए उसको। तो कहने लगे नहीं 50, कहने तेरे नबी ने कहा है कि 5-50 बराबर है। बात तू तकार पर पहुंची, लड़ाई झगड़े पर पहुंची, तो फिर सारे बाजार वाले जमा हो गए, कहने देखो अपन नबी की बात नहीं मानते। अब फिर सबको पता चला और वो आदमी वहां से दुकान बेच के चला गया। मजबूत हो, मजबूत। अच्छा ये भी इस सबूत हाजिर में ये दोनों चीजें के फोटो का भी लगी हुई है उसकी, देखो यहाँ इसने कहा 50, इस किताब में खुद लिखा है, और फिर देखो अगली किताब में क्या कह रहे हैं कि 50 और 5 तो सिफरी का तो फर्क है। इसलिए मेरे दोस्तों खूब मजबूती के साथ अपने ईमान पर रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का जो हक है उसको अदा किया जाए, क्योंकि
ماحول اس وقت ختم نبوت کا تھا. لذہ سید لاہور کے جیالوں کو انہوں نے مضبوط انشاءاللہ وہ کیا ہے جلسہ. اللہ پاک اس کو قبول فرما دے. ہم جو نہیں جا سکے ہم ان کے حق میں قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرما لے تاکہ ہمارا بھی حصہ اس میں پڑ جائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے, اپنی آنکھیں بند کر لیجیے, اپنی توجہ دل کی طرف, اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. تصور کیجیے کہ اللہ کی رحمت ہمارے دل پر بارش کی طرح برس رہی ہے, ہمارا دل اس رحمت کو چوس رہا ہے, اور گناہوں کی تاریکی, گناہوں کی ظلمت جو دل میں تھی وہ دور ہو رہی ہے. جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگتا ہے, دو گناہ لگتا ہے دو نقطہ لگ جاتا ہے, پھر ہوتے ہوتے دل پہ نقطے لگتے لگتے پورا سیاہ ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا کہ جب دل سیاہ ہو جائے تو اس کی علامت ہے پھر نماز میں دل نہیں لگتا, پھر ذکر کا تلاوت کا جی نہیں چاہتا. تو یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت ہمارے دل پر برس رہی ہے, ہمارا دل اس رحمت کو چوس رہا ہے, جس کی وجہ سے دل سے کالت دور ہو رہی ہے. میرا دل روشن, چمکدار, پاکیزہ, نورانی بنتا جا رہا ہے. اس کے شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ زبان سے نہیں کہیں گے, یہ صرف اس کا تصور کریں گے. وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے. ان کے دو بہت پرانے ساتھی, ایک ہمارے سعید ظفر صاحب, ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا, اور ایک ہمارے بھائی الطاف صاحب, ان کی جو پہلے انتقال فرما گئے ہیں, ان کی اہلیہ کا, ان دونوں کا انتقال بالکل قریب میں ہوا ہے. دعا فرمائیے اللہ ان کی بھی اور سارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما دے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے, سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, سارے پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, سارے مریضوں کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.